نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے رمضان المبارک میں جو سلسلہ چلایا گیا تھا، اسی سلسلے میں آج پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت جو یا ایھا الذین آمنوا آپ حضرات کے سامنے آج پیش کی، اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو قصاص لینے کا حکم دیا۔ اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو جو مقتول ہوتا وہ مقتول کے خاندان والے کھڑے ہو جاتے تھے اور بجائے اس کے کہ اس ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے، اس کے قتل کے بدلے میں وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ایک کے بدلے کبھی 10 اور کبھی 20 آدمیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ اور کبھی اس کے برعکس یوں ہوتا تھا کہ اگر کسی نے غلام کو قتل کیا ہوتا تھا تو یہ لوگ اس کے بدلے آزاد آدمی کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور کبھی اس کے برعکس یوں ہوتا تھا کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا ہوتا تو یہ لوگ مل کے اس کے بدلے مرد کو قتل کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا قتل کے بارے میں، الحر بالحر، لیکن آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، غلام نہیں۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام۔ والانثى بالانثى، اور اگر عورت کو قتل کیا گیا ہے تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی، عورت کے بدلے مرد کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ لیکن آگے اسلام نے قصاص کے علاوہ دیت جس کو کہتے ہیں، خون بہا جس کو کہتے ہیں، صلح جس کو کہتے ہیں، آگے اسلام نے اس کو بھی واضح کیا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ جس گھر میں یہ قتل ہوا ہے، جو مقتول کا گھر ہے، اس گھر میں غم و غصہ بڑھ چکا ہے اور اس قاتل کے خلاف غم کی اور غصے کی آگ بھڑک چکی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنے اس بندے کے بدلے اس قاتل کو قتل کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اسلام جوڑنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اور میں کہ اگر یہ مقتول کے گھر والوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، اس کے بھائی میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور اس سے کہے کہ آپ میرے بھائی کے قتل کے بدلے ہم آپ سے صلح کرتے ہیں اور اس کے بدلے اتنی دیت آپ سے لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ دونوں کے درمیان، ان دونوں خاندانوں کے، ان دونوں گھروں کے درمیان جوڑ باقی رہے اور ان دونوں کے درمیان توڑ نہ ہو۔ وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر اس میں سے مقتول کے گھر والوں میں سے اس کے بھائی نے معاف کر دیا، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا کہ پھر مقتول کے گھر والوں کو چاہیے دستور کے مطابق وہ دیت لے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو اللہ نے فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ جتنا جلد ہو جائے اس کے دیت کو تو ادا کر لے تاکہ جلد از جلد یہ معاملہ حل ہو جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے قاتل سے کہا یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے ایک رعایت آ گئی، آپ کے لیے رحمت آ گئی، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رعایت آ گئی۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ،
اب اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا، اس کے بعد اگر یہ ان کی صلح بھی ہو گئی، آپس میں دیت بھی لے لیا، اب اگر کوئی زیادتی کرے گا وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر اس وقت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں قصاص کا حکم بھی دیا، اور اس آیت میں اللہ نے معافی یعنی قصاص اور عفو ان دونوں باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ قصاص بھی لے سکتا ہے آدمی، اور دیت یعنی خون بہا بھی لے سکتا ہے۔ اللہ نے اس شریعت نے جو احکام نازل کیے، ان تمام احکاموں کے اندر ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سزا ہے، بظاہر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ظلم ہوگا، حقیقت میں نہ وہ سزا ہے نہ وہ ظلم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، آگے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اس لیے جن ممالک کے اندر اسلامی کچھ قوانین ہیں تو ان ممالک کے اندر قتل کا ریشو 0/0 ہے، اور جن ممالک کے اندر یہ قوانین نہیں ہے تو ان ممالک کے اندر قتل کا ریشو زیادہ ہے۔ اس کی وجہ انہیں معلوم ہے قاتل کو کہ مجھے اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بدلے فوراً میں سولی پہ نہیں چڑھایا جاؤں گا، تو ان ممالک کے اندر مسائل ہیں۔ لیکن جن ممالک میں اسلامی قوانین ہیں تو ان ممالک کے اندر قتل کا ریشو بہت کم ہے۔ قاتل کو معلوم ہے اگر میں نے کوئی ایسی غلطی کی تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے بدلے میں مجھ سے دیت بھی لی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کے لیے ایک زندگی کا سامان مہیا کیا کہ اس قانون پر چلو گے تو تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کی جو گاڑی ہے وہ ایک اچھے طریقے پر روانہ ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس آیت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔